السلام علیکم. آج پبلک ریلیشنز میں جیسا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ایک ہائی لائٹ میں ہر لیکچر میں آپ کو بتایا کروں گا، تو آج کے لیکچر میں ہائی لائٹ ہے ہیوملٹی، یعنی انکساری. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کریڈیبلٹی ایک اہم عنصر ہے، اسی طریقے سے پبلک ریلیشن پروفیشنل کے لیے انکساری بہت ضروری ہے، ہیوملٹی. If you are down to earth person, everybody will consider you more acceptable. And when you are more acceptable, it is easier for you to convey your point of view for your own benefit. Naturally, when you are talking about your own benefit, you are talking from the point of view of an organizational point of view. So, انکساری اپنی طبیعت میں پیدا کریں. جب بھی آپ کسی سے ملیں، انکساری سے ملیں، اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اگلے کا معافی و ضمیر سمجھنے میں. نمبر 2، آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ آج کا ہائی لائٹ ہے. یہ بھی پبلک ریلیشنز کے آپ دیکھیے، یہ صرف پبلک ریلیشنز کے لیے نہیں، ویسے تو زندگی کے ہر شعبے میں انکساری بڑی اچھی چیز ہے، اور ہر اچھی چیز کا رزلٹ ذرا دیر سے ملتا ہے، لیکن جب رزلٹ ملتا ہے تو وہ پائیدار اور مثبت ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ انکساری بھی پبلک ریلیشن کا ایک امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہے، اس کوالٹی کا یا اس صفت کا جو پبلک ریلیشن پروفیشنل میں ہونی چاہیے. آج ہم بات کریں گے مختلف ایسے ٹولز کی جو پبلک ریلیشنز مختلف اوقات میں استعمال کرتا ہے، مختلف اپنے دائرہ کار میں استعمال کرتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہاؤس جرنلز کی. جب ہم نے بات کی تھی پبلکس کی تو 2 پبلکس کا ذکر کیا تھا، ایکسٹرنل اور انٹرنل کا. اس پبلک میں انٹرنل پبلک جو تھی وہ امپلائیز تھی، ان کے ساتھ بہتر روابط اور بہتر کمیونیکیشن کے لیے ہاؤس جرنل، یا جسے نیوز لیٹر بھی کہا جاتا ہے یا جسے انٹرنل نیوز لیٹر بھی کہا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قریباً 150 برس پرانا پبلک ریلیشن میڈیم ہے. یہ پرانے زمانے سے مختلف اشکال میں یہ استعمال ہوتا تھا. کبھی اس کو بذریعہ ایک اسپیشل میسج کے، ایک اسپیشل انسکرپشنز کے پاس آن کیا جاتا تھا. یہ کاغذ تو موجودہ اور ماڈرن دور کی ایجاد ہے. اس سے پہلے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی تھیں میڈیمز کے طور پہ. تو اس میں پتے بھی شامل ہوتے تھے، اس میں چمڑا بھی شامل ہوتا تھا، اور اس میں کپڑا بھی شامل ہوتا تھا. سو یہ بہت پرانا میڈیم ہے پبلک ریلیشنز کا جو استعمال کیا جاتا تھا ہاؤس جرنل کے طور پہ. تو آج بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہاؤس جرنل کے بارے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، یہ تقریباً 150 برس پرانا پی آر میڈیم ہے، اور اس کو بڑے مؤثر انداز میں استعمال کیا جاتا ہے کمیونیکیشن کے لیے، بالخصوص انٹرنل کمیونیکیشن کے ذریعے. کیونکہ آرگنائزیشنز جو بڑی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے، ان کی مینجمنٹ کے لیے مصروفیات کی بنا پر اور مختلف عوامل کی بنا پر، فاصلوں کی بنیاد پر اپنا آپریشن کا سپریڈ بہت بڑا ہو جانے کی وجہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی کمیونیکیشن کا سہارا لیا جاتا ہے جس سے کہ بلا پرسنلی میٹنگ یو کریٹ پرسنل ریلیشنشپس. اینڈ ہاؤس جرنل از اے ویری افیکٹو میڈیم. مگر ہاؤس جرنل کو شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات کا جواب دینا بہت ضروری ہے. ہاؤس جرنل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے میڈیم. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جن کے لیے یہ میڈیم آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ ڈو دے ویلکم سچ جرنل؟ آئی مین دے ریسیو اٹ فیوریبلی، دے لائک اٹ. اف دے ڈونٹ لائک اٹ دین دی ہول پرپز فیلز، دی ہول ایکسرسائز بیکمز فیوٹائل. سو ڈو دی امپلائیز ویلکم سچ جرنل؟ سیکنڈلی, do they regard it rather cynically as being imposed by the management؟ یعنی وہ خوش نہیں ہیں
اور وہ کہتے ہیں بحالت مجبوری ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیونکہ اٹ از بینگ امپوزڈ بائی دی مینجمنٹ کہ جی چھاپ رہے ہیں بس ہم نے پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے. اس کے علاوہ کیا اس میں امپلائیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس کے کانٹینٹس میں, یا وہ صرف مینجمنٹ ہی سارا کچھ بنا کے بھیج دیتی ہے, یا مینجمنٹ کا پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہی سب کچھ بنا کے بھیج دیتا ہے خود سے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ کوئی بھی جرنل, کوئی بھی اس قسم کی انٹرنل کمیونیکیشن تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ریڈرز پارٹیسپیشن بیچ میں نہ ہو. اور یہ کی چیز ہے, یعنی یہ خاص ایک نقطہ ہے کہ ریڈر پارٹیسپیشن از ویری امپورٹنٹ ان دی سکسیس آف اے ہاؤس جرنل. اس کے علاوہ جب ریڈرز کو یا امپلائیز کو, جو بھی اس کے ریڈرز ہیں یا امپلائیز ہیں, ان کو کسی چیز سے کوئی اعتراض ہوتا ہے یا کوئی نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان کے کریٹیکل لیٹرز کو ہاؤس جرنل میں پرنٹ یا پبلش کرنے کی اجازت ہے یا اس کے اوپر پابندی ہے؟ اگر پابندی ہے تو اس ہاؤس جرنل کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیں گے. اسی طریقے سے کیا یہ جرنل جو ہے امپلائیز کے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے یا نہیں, یا یہ صرف مینجمنٹ کی تسلی کے لیے بنایا گیا ہے؟ یعنی از اٹ لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف دی امپلائیز اور اٹ از اونلی سیٹسفائنگ دی وینٹی آف مینجمنٹ؟ تو یہ چیزوں کو آپ نے جب پہلے مد نظر رکھیں گے تب ہاؤس جرنل جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اب کس قسم کے, کتنی اقسام کے ہاؤس جرنل ہوتے ہیں؟ مختلف طریقے رائج ہیں ہاؤس جرنل کے, جو کہ وقتاً فوقتاً استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. سو دیر آر ویریس ٹائپس آف ہاؤس جرنلس. سیلز بلیٹن, اگر آپ کا واسطہ کسی سیلز آرگنائزیشن سے پڑا ہے جو لیٹس سے کسی چیز کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور وہ مارکیٹ کر رہے ہیں, تو کیا وہ وقتاً فوقتاً ایسی سیلز بلیٹنز نکالتے رہتے ہیں جس سے کہ جو کہ سیلز مینیجر اور اس کی سیلز سٹاف کے درمیان ہوتا ہے, یہ ہفتہ وار بھی ہو سکتا ہے اور 15 روزہ بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ اپون دا نیڈ. سو نمبر 1 از سیلز بلیٹن. دین آف کورس نیوز لیٹر, یعنی بنیادی طور پہ اس کو اگر میں ڈیفائن کروں تو میں کہوں گا اٹ از اے ڈائجسٹ آف نیوز فار بزی امپلائیز. جیسے کہ مینجمنٹ ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ یہ ان کو نیوز لیٹر چھاپا جاتا ہے جو پھر وقت فارغ اوقات میں یا گھر میں نیوز لیٹر کو پڑھ کے ان کو کمپنی کی ایکٹیویٹیز, کمپنی کی پالیسیز کے بارے میں آگاہی ہوتی رہتی ہے. پھر کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو میگزینز بھی نکالتی ہیں. اس میگزینز میں اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے, فیچرز ہوتے ہیں, آرٹیکلز ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں. یہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے, کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ تینوں پبلیکیشن کے جو طریقے ہیں یہ ملتے جلتے ہیں, لیکن ان کی یوسیجز مختلف ہیں. اس کے بعد ٹیبلوئڈ نیوز پیپر, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک سائز اخبار کا ہوتا ہے, ایک اس کے درمیان سنڈے کو جب آتا ہے تو اس میں ایک اور ہوتا ہے, سنڈے نیوز میگزین ہوتا ہے, جو اس کا سائز ہوتا ہے اس کو ٹیبلوئڈ کہتے ہیں. وہ بڑا پاپولر ہے, وہ ایک قسم کا پاپولر نیوز پیپر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی 2-4 نکلتے ہیں. ان سے بھی آپ اپنا جو پروگرامز ہیں, پالیسیز ہیں, وہ آپ آگے ڈسپلے کر سکتے ہیں. اور پہلے میں نے آپ کو جب امپلائیز ریلیشن شپ کے بارے میں بتا رہا تھا تو آپ کو پوسٹرز یا وال نیوز پیپر کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسی فیکٹری, ایسے اسپتال میں جہاں کا سٹاف کو ایکسیس نہیں ہے ہیڈ آفیسز میں یا مینجمنٹ آفیسز میں ریگولر آنے کا, ان کے لیے نوٹس بورڈ پر پوسٹر کی شکل میں ایک نیوز پیپر لگا دیا جاتا ہے جس سے ان کو انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اب اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جیسے کہ انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز ہیں یو کے, اس میں آپ دیکھیں تو ان کی اپنی جو کمپنی ہے ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً وال نیوز پیپرز ایشو ہوتے رہتے ہیں جن میں ہدایات, انفارمیشن وغیرہ بورڈ پہ لگی ہوتی ہے. وہاں جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ وہیں کام کرتے ہیں, وہیں سے کام کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ان کو شاذ و نادر ہی موقع ملتا ہے کہ وہ جا کر مینجمنٹ کے آفیسز میں جا کے اس کے بارے میں جان سکیں. اس لیے اس کی مناسبت سے اسی موقع پر, اسی مقام پر یہ نیوز پیپر, جسے وال نیوز پیپر بھی کہتے ہیں یا پوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ویل انفارمڈ رہیں. ہاؤس جرنل جو ہے جس کے بارے میں بات کی, اس کی کون سی پبلکس ہو سکتی ہیں, یعنی وہ کن سے
بنیادی طور پہ متعلقہ ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ٹریڈ یعنی ڈسٹریبیوٹرز جن کو کمپنی اور اس کی پروڈکٹ کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے, یعنی ان کو بتانا ضروری ہے کمپنی کی پروڈکٹس اور کمپنی کے بارے میں. سو ٹریڈ جو بھی آپ کی ٹریڈ سے وابستہ ہے اس کو انفارمیشن پہنچانے کے لیے بھی ہاؤس جرنل استعمال ہوتا ہے. پھر جو یوزرز ہیں, کئی چیزیں ایسی بھی ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے وقتاً فوقتاً ایسے نیوز لیٹرز یا ایسے جرنلز آپ کو بھی پہنچتے ہوں گے جس میں آپ کو مٹیریل کمپوننٹس وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے, اور بالخصوص یہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں فارمولیٹرز کو, ڈیزائنرز کو, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹس جو ہیں, یہ مٹیریل جو ہے, یہ کس طرح استعمال کیا جائے اور ان کے کیا مختلف استعمال ہو سکتے ہیں یا یوسیجز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اسی سے متعلقہ ایک چیز اور ہے پروفیشنلز کو بھی پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں بتانے کے لیے ہاؤس جرنل یوز کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن مل سکے. اب پیٹرنز جو ہیں, پیٹرنز ایک بڑا عجیب لفظ ہے, یعنی سرپرست. بنیادی طور پہ اس کی بہترین اگزامپل ان فلائٹ میگزین ہے. اگر آپ نے ہوائی جہاز میں نوٹس کیا ہو تو کمپنی کا اپنا ایک میگزین ہوتا ہے, اور اسی طرح ہوٹلز میں بھی اپنا ایک گیسٹ ریلیٹڈ ایک میگزین ہوتا ہے جس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن ٹو دی یوزرز جو ہے وہ پرووائڈ کرے, اور وہ چونکہ سرپرستی میں بنا ہوتا ہے تو وہ تمام میسیجز ڈائریکٹڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے عوامل کے بارے میں, آپ کے اپنے انڈیکیٹرز کے بارے میں ہوتے ہیں, اور وہ مناسب طریقے سے ان کو یوزرز یا تک پہنچایا جاتا ہے. کسٹمرز ایک بہت اور امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس کو آپ نے اپروچ کرنا ہوتا ہے. کچھ کمپنیز ایسے ہاؤس جرنل پبلش کرتی ہیں جو ڈائریکٹلی کسٹمر ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ کسٹمرز کو بھیجے جاتے ہیں جنرلی فری آف چارج. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کئی ایسے میگزینز آج کل چھپتے ہیں جو آپ کو فری بھیجے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اس پروڈکٹس کے بارے میں آگاہی رہے اور آپ کو جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو پہنچتی رہے. اس کے بعد ایک اور پبلک جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے اوپینین لیڈرز. یہ بڑی پہلے بھی میں اس کے بارے میں کافی آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں کہ اوپینین لیڈرز جو ہوتے ہیں امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جن کی بنیاد پر جو آپ کی پروڈکٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کو اس لیے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارم کرنے کے لیے ہاؤس جرنل ایک افیکٹو میڈیم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ اوپینین لیڈرز میں ایک گورنمنٹ آفیشلز بھی ہوتے ہیں, پالیٹیشینز بھی ہوتے ہیں, وہ ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کے لیے نقصان دہ ہو, یا وہ ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں جو آپ کے لیے مفید اور بینیفیشل ہو. اس لیے اوپینین لیڈر بھی آپ کے ہاؤس جرنل کی ایک امپورٹنٹ پبلک ہے. تو یہ بات یاد رکھیے. کون کون سی پبلکس ہیں؟ ٹریڈ جس کا براہ راست ٹریڈ سے تعلق ہے, یوزرز جو آپ کے ایسے لوگ جو آپ کے فارمولیٹرز انگریڈینٹس کے بارے میں جن کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے یوزرز ہوتے ہیں, پروفیشنلز جو اس شعبے سے متعلقہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, پیٹرنز جس طرح کے ان فلائٹ میگزینز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہاؤس جرنل کی شکل ہے, پھر آپ کے کسٹمرز, نیچرلی کسٹمرز آر امپورٹنٹ, اینڈ فائنلی دی اوپینین لیڈرز who are a very important segment or public of your house journal. بات کرتے ہیں ہاؤس جرنل کی, لیکن اس کے ساتھ پبلک ریلیشن کا ایک اور امپورٹنٹ رول جو ہے وہ کسٹمر ریلیشنز میں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر سے بھی رابطہ پروڈکٹ کی امپورٹنس ان دی مائنڈز آف کسٹمرز اور اس کا فائدہ ان کے لیے, یعنی ٹارگٹ جو بھی مارکیٹ ہے اس کے لیے اس کا کیا رول ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, یہ میسج ان تک پہنچانے کے لیے مختلف انداز میں ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ اس کا ہے کسٹمر ریلیشنز کے. آپ کے کسٹمر سے ریلیشن قائم کرنے میں پی آر کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. اس کی دو میجر ریکوائرمنٹس. نمبر ایک کہ کوالٹی پروڈکٹس اور سروسز, یعنی آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ کوالٹی ہیں اور اچھی سروسز آپ پرووائڈ کرتے ہیں. نمبر ٹو
responsible acceptance of after market needs. یعنی آپ کی پروڈکٹس کوالٹی کی ہیں, آپ کی سروسز کوالٹیٹیو ہیں, اور اگر آفٹر مارکیٹ کوئی پرابلمس ہیں تو اس میں آپ کی ریسپانسبل ایکسپٹینس ہے, یعنی آپ ولنگ ہیں ٹو نو دوز نیڈس اینڈ ٹو کریٹ دوز ریلیشنشپ, بیٹر ریلیشنشپ وتھ کسٹمرس. اب سیکرٹ کیا ہے, راز کیا ہے اچھے کسٹمر ریلیشنس کا؟ نمبر ایک, بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ جاننا کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے اور اسے کیا پسند ہے. یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تو نہیں ہے. تو کسٹمر کیا چاہتا ہے اور اسے کیا پسند ہے, پہلے یہ جاننا. پھر جو پروڈکٹ یا سروس آپ مارکیٹ کر رہے ہیں یا آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں کیا پرابلمز ایسی ہیں جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, یعنی اس کو آپ نے ان پرابلمز کو حل کرنا ہے. اس کے بعد اس پروڈکٹ کے یا اس سروس کے استعمال کی وجہ سے کون سے شکوک پیدا ہوتے ہیں, یعنی ایسے کون سے ڈاؤٹس ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے یا اس کو یوز کرنے سے. پھر پیکنگ جو ہے وہ سمارٹ ہونی چاہیے, کہ پیکنگ از آلسو اے پرائمری فنکشن فار امیڈیٹ ریئیکشن اینڈ فیوریبل ریئیکشن. اس کے بعد آفٹر سیل سروس بھی کہا جاتا ہے, اور پبلک ریلیشنز کی زبان میں یا مارکیٹنگ کی زبان میں آفٹر مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے. یعنی جب آپ نے ایک پروڈکٹ بنا لی, اس کو مارکیٹ کر لیا, تو مارکیٹ کرنے کے بعد اس کے جو پرابلمز یا اس کے جو رسپانس ہیں اس پر آپ کیسے عمل درآمد کرتے ہیں, آپ کا کیا ہے, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اچھے پبلک کسٹمر ریلیشنز کے لیے ضروری ہیں, جو پی آر والا یہ کریٹ کر سکتا ہے. بات ہم نے ابھی کی آفٹر مارکیٹ کی, تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, میری رائے میں ایک پروڈکٹ یا سروس کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. ایک ہے پروڈکٹ کو بنانا, جس میں پلاننگ, ڈیزائننگ, ویریس ایسپیکٹ شامل ہیں, اور اس کو مارکیٹ کر دینا, یہ تو ایک سیگمنٹ ہے. اب اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوئی, اس مارکیٹ کا مارکیٹ میں رسپانس کیا, اس پروڈکٹ کا مارکیٹ میں رسپانس کیا ہوا, یہ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر. یہ جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے پہلے آپ کا جو پہلا ورکنگ سیگمنٹ ہے نا, اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اگر دوسرا سیکٹر یعنی آفٹر مارکیٹ اچھا ہے, یا دوسرے الفاظ میں, سادہ الفاظ میں, آفٹر سیل سروس اچھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹی وی خراب ہو گیا, اور اگر آپ کی کمپنی اس کا خیال ہی نہیں رکھتی, پرواہ نہیں کرتی, یا آپ کو سروس پرووائڈ کرنے کے اتنے زیادہ پیسے چارج کر لیتی ہے, تو دیٹ ول بی اے بیڈ ریفلیکشن, اینڈ ایونچولی دس آفٹر مارکیٹ ول کریٹ پرابلمس فار marketing. So therefore, after marketing is a very important segment of a product or a service. اب اس میں اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو کیا کسٹمرز یا یوزرز کو اس کے پارٹس اور سروس آسانی سے ملتی, یا اس کو پرابلم ہے. اگر اس کو پرابلم ہے تو اٹ از بیڈ. کیا آپ نے اپنے سروس انجینئرز کو یا ٹیکنیکل انجینئرز کو جنہوں نے یہ آفٹر سیل سروس پرووائڈ کرنی ہے سفیشینٹ اینڈ ایڈیکویٹ ٹریننگ پرووائڈ کی ہے, تاکہ وہ موقع پر ایفیشینٹ سروس پرووائڈ کر سکیں؟ کیا آپ کے وہ لوگ جو آفٹر مارکیٹ میں یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے پاس ایسا مینول ہے یا ایکسپلینیٹری مینول ہے جس سے وہ اس کو سروس پرووائڈ کرنے میں ان کو آسانی ہو؟ آپ کے اپنی پروڈکٹ کے ساتھ کیا آپ ایک واضح, آسان اور اچھے طریقے سے السٹریٹ کیا ہوا سروس مینول دے رہے ہیں؟ اور فائنلی کہ آپ کی جو وارنٹی یا گارنٹی کلازز ہیں وہ کمپلیکیٹڈ, یا اس میں ایسی چیزیں تو شامل نہیں ہیں جو آپ نے ایکسکلوڈ کی ہوئی ہیں جس سے کسٹمر جو ہے انفیوریٹ ہوتا ہے. یہ ہیں آفٹر مارکیٹ یا آفٹر سیلز کے پوائنٹس جو ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں
on good customer relations. جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اسپانسرشپس پی آر کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے، اسی طریقے سے ایگزیبیشنز بھی پی آر کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے. ایگزیبیشنز ہیو بین ان یوز فار اے لانگ ٹائم، although their methodology, their organization, and the whole approach of the organization is now changed, and it has a very important element in this, which is marketing and public relation oriented. اس لیے ایگزیبیشنز کے مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ایگزیبیشنز کے ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں. نمبر 1، آپ کی کمپنی نے ہیز ٹو پارٹیسپیٹ ان اے ٹریڈ اور اے پبلک ایگزیبیشن. ٹریڈ والے ایگزیبیشن کرتے رہتے ہیں جس میں ایک ٹریڈ کے تمام لوگ اسٹالس کے ذریعے اپنے پروڈکٹ بیچتے ہیں. پبلک ریلیشن سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے آپ نے ایک پارٹیسپینٹ کو، جو بھی وہاں اسٹال لے رہا ہے اس کو پبلک ریلیشن سپورٹ چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے اسٹال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ایگزیبیشن میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے. پھر ایگزیبیشن جو پروموٹ کر رہا ہے، یعنی جس نے ایگزیبیشن یہ لگائی ہے، اس کو پبلک ریلیشن سروس پرووائڈ کرنا. اور پھر فائنلی پبلک ریلیشن ایگزیبیشنز، مختلف قسم کی پبلک ریلیشن ایگزیبیشنز کنڈکٹ کرنا یا ہولڈ کرانا. یہ ایسپیکٹس ہیں 4 جو پی آر کے ایگزیبیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں جو خصوصیات ہونی چاہیے، یعنی اسپیشل کریکٹرسٹکس جو ہونی چاہیے، ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ایک کہ ایگزیبیشن جو ہیں وہ خوبصورت انداز سے ڈیزائن کی گئی ہوں یا پیش کی گئی ہوں یا ڈسپلے کی گئی ہوں. نمبر 2، ایگزیبیشنز جو ہیں ان کی ویزیبلٹی ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کہاں پہ واقع ہیں. اور تیسری، پرسنل کنفرنٹیشن، یعنی آپ کا پرسنل ریپو ہو جو بھی لوگ وہاں آتے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ایگزیبیشن سے بہتر فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ ہیں وہ سروسز، یہ ہیں وہ اسپیکٹس جو پبلک ریلیشنز ایگزیبیشنز کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. پبلک ریلیشن میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایگزیبیشن میں 2 قسم کے عنصر ہوتے ہیں. ایک وہ جو پارٹیسپینٹ، یعنی جنہوں نے حصہ لیا ہوتا ہے ایگزیبیشن میں ایز اے پارٹیسپینٹ، ایز اے پروڈکٹ ڈسپلے اسٹال لے کے یا ایک اسٹال لے کے، تو اس کو پبلک ریلیشنز کیسے سروس پرووائڈ کرتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کبھی ایگزیبیشن کہیں اس کا سیٹ اپ ہو رہا ہو تو پبلک ریلیشن والے کا کام ہے کہ وہ ایگزیبیشن آفیسر یا بعض لوگ پریس آفیسر رکھتے ہیں اس کو کانٹیکٹ کرے اور اس کو کہے کہ وہ اویلیبل ہے، سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے. پھر اس کو پبلک ریلیشن والے کو یہ چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور چیف گیسٹ کو ڈائریکٹلی اپروچ کرے تاکہ وہ اس کی کمپنی، یعنی جو بھی ان کا پارٹیسپینٹ ہے، اس کے اسٹال کو اپنے اس ٹور کے درمیان ضرور وزٹ کرے. یہ پی آر کی سپورٹ ہے. پھر نیچرلی کوریج ان دی پریس اور میڈیا، اگین ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ایگزیبیشن کے دوران وقتاً فوقتاً اپنی کمپنی کے جو اہم ایگزیکٹوز ہیں یا آفیشلز ہیں ان کی پریس کانفرنس کرنا اور اس کی کوریج ارینج کرنا تاکہ کمپنی کی جو بھی پرابلمز، جو بھی مسائل ہیں، ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن وہاں وزٹر سے ہو اور وہ اس کی فیڈ بیک جو ہے اپنی کمپنی کو دے سکیں. اس کے علاوہ آپ کا جو اسٹال ہے اس کو ایکسکلوسو کوریج ارینج کرانا. پھر ایک اور چیز ہے، ایکسپورٹ پروموشن ڈپارٹمنٹ ہمارے ہاں ہے جو ایکسپورٹ کو پروموٹ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ روابط رکھنا تاکہ اس کو ایڈوائز، انفارم کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ بھی ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے اینڈ اٹ کین ارن ویلیوبل فارن ایکسچینج فار دی کنٹری اینڈ دیٹ یو ہیو اے کوالٹی پروڈکٹ. سو یو ہیو آلسو ٹو کیپ ان ٹچ ود دیٹ. پھر جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مختلف پروڈیوسرز ہیں ان کو آپ کی پروڈکٹس کے بارے میں موجودہ اور آنے والی پروڈکٹس کے بارے میں بتانا کہ جی اب یہ آپ کی آنے والی پروڈکٹس یہ ہیں، آپ کی موجودہ پروڈکٹس یہ ہیں، ان کو انفارم کرنا تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے آگے پروجیکشن ہو سکے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایگزیبیشن میں 2 سیگمنٹس ہیں، ایک پروموٹر جو ایگزیبیشن لگاتا ہے اور ایک پارٹیسپینٹ جو ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اپنا اسٹال لگا.
اب پروموٹر وہ ہوتا ہے جو ایگزیبیشن بیسکلی اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ ایک ایگزیبیشن لگاتا ہے, اس کو پبلک ریلیشنز کیا سپورٹ دے سکتا ہے. پہلی بات کہ آرگنائز پی آر ایکٹیویٹیز لائک پریس کانفرنس, ایشو آف نیوز ریلیزز ٹو اناؤنس فیوچر ایگزیبیشنز اینڈ پریزنٹ ایگزیبیشنز ڈیٹس ایٹسٹرا ایٹسٹرا. دین تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے مگر ایک پوائنٹ اس لیے لکھا ہے میں نے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ بھی رہے کہ یہ بھی ایک ہے مسئلہ کہ تمام اپ کمنگ ایگزیبیشنز کی ایک ڈائری ریلیز کرے, کیلنڈر ریلیز کرے. دین کوآپریشن ود گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, جو ایگزیبیشن ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو اپنی کمپنی کے بارے میں ایگزیبیشن یعنی اس ایگزیبیشن کے بارے میں انفارم کرنا کہ یہ ایسی ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں تو آپ بھی ایگزیبیشن میں حصہ لیں اور یا لوگوں کو کنونس کریں. پھر ایگزیبیٹرز سے ایڈوانس انفارمیشن لینا اور آفیشیل اوپننگ کے جو انتظامات ہیں ان کے لیے کوآپریٹ کرنا, یہ بھی ایگزیبیشن کے جو پروموٹرز ہیں ان کو پبلک ریلیشن ایسی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اور پوائنٹ اور بھی بہت ساری سروسز ہیں جو پبلک ریلیشنز پرووائڈ کرتا ہے, اس میں ہر ایگزیبیشن کی ایک آفیشیل اوپننگ ہوتی ہے. اس آفیشیل اوپننگ کی کمپلیٹ پریس کوریج کے لیے بھی پبلک ریلیشن سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. پھر ایک اسپیشل ٹرمینالوجی ہے جرنلزم کی اور پبلک ریلیشنز کی, کرٹن ریزر, یعنی آنے والی ایگزیبیشن کے بارے میں وقت سے پہلے انفارمیشن دینا اور اس کی پوری ڈیٹیلز بیان کرنا تاکہ لوگ تیار ہو جائے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس ایگزیبیشن کو وزٹ کرنے کے لیے. پھر بہت ضروری چیز یہ ہے کہ دوران ایگزیبیشن ایک پرماننٹ اسپاٹ آف پبلک ریلیشن سروسز موجود ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی خاص ایکٹیویٹی جو ایگزیبیٹر کرنا چاہتا ہے اس میں اس کے ساتھ مدد کرنا, اس کو کوآپریٹ کرنا, اس کو سروس پرووائڈ کرنا. اور اس کے بعد ایگزیبیٹر کے جو کامنٹس ہوتے ہیں اس کی ایک اینڈ آف ایگزیبیشن رپورٹ بنانا تاکہ آئندہ کے لیے نمبر 1 پارٹیسپینٹ کو انفارمیشن وہاں پہنچانا کہ ایگزیبیشن کا کیا رسپانس تھا, اور نمبر 2 کہ آئندہ کے لیے ایگزیبیشن میں کون سی ایسے شارٹ فالس ہے جو ریپیٹ نہ ہو تاکہ ایگزیبیشن آئندہ ایگزیبیشن پہلے سے بھی کامیاب ہو. پی آر ایگزیبیشنز کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ویسے بنیادی طور پہ ایگزیبیشن ساری ایک جیسی ہوتی ہیں, یعنی ایگزیبیشن میں آرگنائزیشن نے یا کمپنی نے اپنی پروڈکٹس, سروسز یا جو کچھ بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈسپلے کرنا ہے ایک پرٹیکولر ایریا میں جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں, وزٹ کریں اور ان کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن. پھر بھی ان آرڈر ٹو کمپریہینڈ ہم نے اس کو مختلف ٹائپس آف ایگزیبیشن میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, ڈسٹنگوش کیا ہے. تو دیکھیے وہ کیا ہے. نمبر 1 پورٹیبل ایگزیبیشن, ماڈیولر, مطلب ہے ایک جگہ پہ لگائی, اس کو اکھاڑا اور وہ دوسری جگہ شفٹ کر دیا, یعنی کمپنی کے اپنے پریمیسز میں ایگزیبیشن لگی تھی اس کو اتار لیا اور اس کو دوسری جگہ لگا دیا. تو یہ ماڈیولر یعنی پورٹیبل ایگزیبیشنز, یہ بھی ایک قسم کی ایگزیبیشن ہے. پھر پرماننٹ ایگزیبیشنز جنرلی یہ کمپنی پریمیسز میں ہوتی ہیں, یعنی جہاں ہر وقت یہ لگی رہتی ہے, لوگ دوران آفس آج وہاں آ کر پروڈکٹس کو, چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی پرماننٹ ایگزیبیشنز کچھ ٹریڈ سینٹرز میں بھی ہوتی ہیں, جس طرح ہمارے ملک میں ٹریڈ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں تاکہ اپنی پروڈکٹ کو وہاں ڈسپلے کیا جا سکے. بیرون ممالک میں بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات ہر وقت وہاں مستقل طور پر ان کی نمائش ہو, جب بھی کوئی وزٹر وہاں آئے تو اس کو اس سے واقفیت ہو سکے. موبائل ایگزیبیشنز یہ آج کا نیا طریقہ ہے جس میں فلوٹس بھی بنتے ہیں, جس میں وہیکلس بھی استعمال ہوتی ہیں, اس میں بھی پروڈکٹس کی یا سروسز کی ایگزیبیشن کی جاتی ہے. یہ بنیادی طور پہ ایگزیبیشنز کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب دیکھیے ایگزیبیشنز جو ہیں, میں نے پبلک ریلیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایگزیبیشنز کے بارے میں بتایا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز غور طلب ہے وہ ہے یہ سوچنا کہ ایگزیبیشن کتنی اقسام کی ہو سکتی ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ جاننے کی ہے, جب اقسام کی ہم بات کرتے ہیں, بنیادی طور پہ ہر ایگزیبیشن میں مقصد ایک ہی کار فرما ہوتا ہے.
اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ پروڈکٹ یا سروسز کو آپ نے ڈسپلے کرنا ہے. آپ نے ایسے پبلک ریلیشن عوامل استعمال کرنے ہیں جن کے ذریعے آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں متوجہ کرنا ہے, وہاں لانا ہے اور ان کو آگاہی یا انفارمیشن وہاں پہنچانا ہے. لیکن ایگزیبیشنز بنیادی طور پہ جن میں خاص چیز ہوتی ہے, اس میں نمایاں چیز جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے تھیم. یعنی کیا آپ ایگزیبیشن ایک جنرل سا لگا رہے ہیں, جیسے لاہور میں اکثر ہمارے چھاونی کے علاقے میں لگتی ہے, جس میں دنیا بھر کی ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں, ایک جنرل ایگزیبیشن. ایک تھیم ایگزیبیشن ہوتی ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے, مثال کے طور پہ کہ آپ کے ملک میں کپڑے کی صنعت میں کیا بہتری ہو رہی ہے, آپ کے ملک میں چمڑے کی صنعت میں کیا بہتری ہو رہی ہے. اس میں چمڑے سے متعلق پروڈکٹس, اس میں کپڑے سے متعلق اس طرح علیحدہ علیحدہ تھیمز ہوتے ہیں. جس طرح الیکٹرانکس میں اب ڈیولپمنٹس اتنی ریپڈ ہو رہی ہیں کہ دنیا بھر سے چیزیں آتی ہیں اور یہاں بھی بنتی ہیں, تو پاکستان کی مصنوعات کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے کے لیے پاکستانی پروڈکٹس کی, الیکٹرانکس کی مصنوعات کو بھی رکھا جاتا ہے تاکہ یوزر کو یہ پتہ لگ سکے کہ وہ پروڈکٹس اس کے لیے کس طرح مفید اور بہتر ہیں. تو ایک ایگزیبیشن جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تھیم بیسڈ. ایک ایگزیبیشنز اور ہوتی ہیں جو پرپز بیسڈ ہوتی ہیں. مثلا آپ نے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد آپ کے پیش نظر ہوتا ہے. جس طرح اس کی ایسے مثال دوں گا آپ کو مختصراً کہ پاکستان سے باہر آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو اس کا ایک روڈ شو ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے پرپز, یعنی اس پرٹیکولر مقصد کے لیے وہ ایگزیبیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, ان میں پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن, سٹالز, بگ ڈسپلیز وغیرہ وغیرہ بنانے پڑتے ہیں. تو ایک ایگزیبیشن ہو گئی جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا, تھیم بیسڈ, اور دوسری ایگزیبیشنز ہو گئی پرپز بیسڈ. یہ دو ایگزیبیشنز اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو بنیادی طور پہ ان کا پرپز ایک ہے, سروس یا پروڈکٹ سے لوگوں کو آگاہی پہنچانا. اس کے علاوہ اس کا ایک پرپز اور ہے جو بڑا خوبصورت پرپز ہے, اور وہ ہے ایک انٹرٹینمنٹ آؤٹ لیٹ فار پیپل. جب سارے دن کے کام کے بعد لوگ گھر آتے ہیں تو اگر ایسی ایگزیبیشنز جس طرح کی یہ ایگزیبیشنز لگتی ہیں چھاونی میں, تو لوگ وزٹ کرتے ہیں دو نظریوں کی بنیاد پر. ایک, ان کی ایک آؤٹنگ ہو رہی ہے, وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی جگہ جانے کے لیے, اور دوسرا دے اینٹیسپیٹ کہ ایگزیبیشن میں ایک ہی ایریا کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنی ڈیزائرڈ چیزیں کم داموں مل جائیں گی. یہ ایک سائیکی ہے جو ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ ایک ہی جگہ پہ بہت سے لوگ بیک وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے, تو کمپٹیشن کے پیش نظر چونکہ انہوں نے ایگزیبیشن لگائی ہوتی ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ان کی بک جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمپنی کی ایک امیج ڈیولپ ہو جائے تاکہ اس ایگزیبیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. ایک ٹائپ کی ایگزیبیشن اور ہوتی ہے, وہ ایگزیبیشنز بنیادی طور پہ although they are classified as purpose exhibitions, جس میں صرف اطلاع دینی مقصود ہوتی ہے, کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کے ملک کی فوج کے پاس کیا آرمامنٹ آپ کے ملک کی دفاع کے لیے موجود ہے, جس سے آپ کے یا ہم سب کو یہ اعتماد یا اطمینان ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پر کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت سے محفوظ ہیں, اور ہمارے پاس مناسب مقدار اور کوالٹی کا اکوپمنٹ موجود ہے جس سے خدا نہ خواستہ کسی بھی ایونچویلٹی میں ہم مقابل. تو یہ ایگزیبیشن بھی کی جاتی ہے, اور یہ جنرلی اس کو ڈسپلے قرار دیا جاتا ہے. ڈسپلے پریڈز ہوتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے, اور یہ بھی ایک ایگزیبیشن ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور یہ باہر کے ممالک میں بھی اس کا بہت چرچا ہے. تو یہ
पर्पस बेस्ड एग्जीबिशंस होती हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए पब्लिक रिलेशंस में हमने क्लासिफाई किया हुआ। एग्जीबिशन होने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि जब आपने एग्जीबिशन कंडक्ट की तो आपको उससे क्या नताइज बरामद हुए। देखिए, एग्जीबिशन स्टॉल्स बनाए, एग्जीबिशन कायम की, आपने स्टॉल लगाया, आपने आए, आपने प्रोडक्ट बेची, चले गए, मालूम हुआ कि आपकी 30% प्रोडक्ट बिकी है, दूसरे की, आपकी कंपेटिटर की 70% बिकी है। तो एक आपको प्रोडक्ट मार्केट ऑडिट करने में भी एग्जीबिशंस हेल्प करती हैं। इसलिए ये एग्जीबिशन जो है पीआर को ये भी सपोर्ट मिलती है एग्जीबिशंस के जरिए। फिर एग्जीबिशन में एक और जो पर्पस बहुत बड़ा हासिल होता है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको डायरेक्ट इंटरएक्शन विद यूजर और कस्टमर करने का मौका मिलता है। यानी जब आप वहां जाते हैं, आप किसी स्टॉल पे जाते हैं, तो आप उसके प्रोडक्ट के ऑफिशियल्स को मिल रहे होते हैं, और ये एक अच्छी चीज होती है अगर उस कंपनी के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वक्तन फक्तन वहां मौजूद रहें, ताकि जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके उन प्रोडक्ट को या सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, दे शुड बी एबल टू interact with the officials to know, to explain their problems and to know the point of view of the company, and this will also help in better marketing of your product, and this is where public relation also helps. फिर exhibitions में जब आप guests को invite करते हैं at a particular function where you have to perform the official opening, वहां भी public relations interaction के जरिए अपने स्टॉल पर उन लोगों को लाकर अपने स्टॉल की या अपने पार्टिसिपेंट की एग्जीबिशन और यानी उनकी प्रोडक्ट की मशहूरी या उसकी प्रमोशन कर सकता है। एग्जीबिशंस के बारे में मुख्तसरन यही बताना काफी है कि एग्जीबिशन भी स्पॉन्सरशिप की तरह एक इंपॉर्टेंट टूल है पब्लिक रिलेशंस का, और इससे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बेहतर अंदाज में मुतारिफ कराने के लिए का भी ये एक बड़ा अच्छा जरिया है, क्योंकि ये एग्जीबिशन सिर्फ एक रोजा या 2 रोजा नहीं होती, और इसमें वक्तन फक्तन इसका इस्तेमाल, इसमें बाज औकात ये 7 दिन की भी होती है, 10 दिन की भी होती है, और आपने देखा होगा अक्सर औकात ये एग्जीबिशंस एक्सटेंड होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले और उनको आपकी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल डिस्प्लेज भी होते हैं, वहां प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी होती हैं, वहां प्रोडक्ट को आप फिजिकली देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक इश्तिहार के जरिए देखें, वहां प्रोडक्ट को आप फिजिकली देख सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको इल्म नहीं होता, लेकिन एक नुमाइश एग्जीबिशन में जाके उसके बारे में आपको ज्यादा मालूम होता है। तो ये बात भी समझनी चाहिए कि स्पॉन्सरशिप की तरह एग्जीबिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक रिलेशन टूल है। आज हम बात कर रहे थे पब्लिक रिलेशंस के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के बारे में, और मैंने शुरू में आपको बताया था कि पब्लिक रिलेशंस का एक अंडरलाइंग फैक्टर जो है ना, वो है बुनियादी तौर पे बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1, यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड नंबर 2, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द आफ्टर मार्केट। यानी मार्केटिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को क्या रिस्पांस हासिल हुआ है मार्केट से, इसके ऊपर आपको तवज्जो देना बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर दोनों सेगमेंट्स ठीक कामयाबी से चल रहे होंगे तो आपको बेहतर और अच्छे नताइज मिलेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी और आपकी प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी और आपकी प्रोडक्ट का मार्केट में शेयर इंप्रूव होगा। आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और कंपटीशन को काउंटर करने के यही तरीके हैं जिसको आप इख्तियार करके अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मकबूल करार दे सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस इसके अलावा और क्या कर सकता है, ये सोचना बड़ा जरूरी है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, एंड आई वुड लाइक टू रीइटरेट नाउ अगेन दैट पब्लिक रिलेशंस professional's job is the job of an all-rounder. Now let us analyze how it is. देखिए, अब शुरू करें काम। सबसे पहले पब्लिक रिलेशंस का काम यह है कि जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाई
اس کو آپ نے مارکیٹ میں مارکیٹ کرنا ہے. اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے ایک پبلک ریلیشن کیمپین آپ نے بنانی ہے. اس پبلک ریلیشن کیمپین کے مختلف عوامل کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے بنانی ہے. اس کے بعد وہ کیمپین مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے. جب وہ کیمپین مارکیٹ میں لانچ ہو جائے گی تو آپ نے فیڈ بیک کے ذریعے یہ دریافت کرنا ہے کہ آپ کی کیمپین کا رسپانس کیا ہے، یعنی وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں ریڈیلی لائکیبل بیسس پر ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، اور فائنلی اس کا کیا رسپانس ہے، اور اس کے آفٹر مارکیٹ میں کیا آپ پرووینس پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر یہ سارے فیکٹرز ٹھیک ہوں گے تو آپ ایگزیبیشن میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ کی اسپانسرشپ بھی کامیاب ہوگی، اور نتیجتاً آپ کو بہتر نتائج میسر ہوں گے، جس سے الٹیمیٹ گول ایک ہی ہے کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے اٹ شوڈ بی ٹیکن ہوم، اٹ شوڈ بی ایکسپٹیڈ، اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ دی میکسیمم آؤٹ آف یور PR campaign. PR campaign is very important because on this depends. مگر PR campaign بناتے وقت جس بات کا سب سے بڑا خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے یہ کیمپین کس ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے بنا رہے ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹ سگریٹس ہیں تو اس کی ٹارگٹ مارکیٹ اور ہوگی. ابھی حال ہی میں ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم 18 سال کی عمر کے بچوں کو سگریٹ نہیں بیچتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ cigarette is being promoted for people above the age of 18. Now, they are not saying smoke cigarettes, but they are indirectly saying that we don't sell cigarettes to the people under 18. یہ طریقے ہوتے ہیں مارکیٹ سے جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس کی بیسس پر کہ لوگ کیا جنرلی بات کرتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ سگریٹ کی جو مینس ہے یہ بہت بڑھ رہی ہے، اور یہ نوجوان اور یعنی لیٹ اس سے ٹینز میں بچے سگریٹ زیادہ پی رہے ہیں، تو ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس میسج کو جہاں وہ پبلک سروس میسج بھی شمار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کا. یہ درست ہے کہ اس میں دوسرے مختلف پبلک سروس میسج بھی شامل ہوتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن میں آپ کو مثال یہ دے رہا تھا کہ مارکیٹ رسپانس کی بنیاد پر جو کیمپین بنائی جائے، مارکیٹ سے حاصل کردہ فیکٹس فگرز کی بنیاد پر جو کیمپین بنائی جائے گی، اس میں غلطی کا احتمال منیمل ہوگا، کم سے کم ہوگا، اینڈ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ بیٹر response and results, and the management will consider you to be more efficient, more proactive, and more alive to the situation, and they will always look towards you before finalizing or before formulating a policy, or even for the sake of saying, even before thinking of marketing a product, they will always seek your advice to move in this regard. پبلک ریلیشنز کا ایک اور جو اہم رول ہے وہ انالیسز ہے، جس کو فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے، جس کو کمیونیکیشن آڈٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز پروفیشنل ہیز ٹو be vigilant. He has to be credible. He has to know the facts for sure. He should not only, believe on shallow information. He should have the in-depth information of about the product or about the service. He is required to suggest campaign measures. This is very important. اسی کی بنیاد پر ہمیشہ پبلک ریلیشن کیمپین بنتی ہے، اور اگر ان عوامل کو، یعنی کیا عوامل ہیں؟ نمبر 1 پروڈکٹ کا نالج، نمبر 2 پروڈکٹ کی مارکیٹیبلٹی، نمبر 3 وہ پروڈکٹ
کس ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے، یعنی اس کی پبلک کون سی ہے، اور 4 وہ پروڈکٹ اگر مارکیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کا پبلک میں رسپانس کیا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پالیسی بنتی ہے، جو کیمپین بنتی ہے، وہ ہمیشہ مینجمنٹ کے لیے مفید ہوتی ہے، کیونکہ ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کا کوئی رزلٹ مثبت نہیں نکلے گا تو آج کے دور میں اگر آپ کی پبلک ریلیشن کیمپین لانچ ہوئی اور اس پر ایکس اماؤنٹ آف کاسٹ انکر ہو گئی اور اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہ نکلے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یعنی مینجمنٹ فوراً یہ اس بات پر غور کرے گی کہ آپ نے مناسب فیڈ بیک یا مناسب سروے یا مناسب فیکٹس ان کو کنوے نہیں کیے، جس کی بنیاد پر ایک کمزور پی آر پلان بنی اور اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیسے ضائع ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آر پرسنل جو ہے، یہ پی آر پروفیشنل جو ہے، یہ پریکٹیشنر جو ہے، وہ ایفیشینٹ نہیں ہے، اور یہ ایک اچھا تاثر پبلک ریلیشن پروفیشن کے لیے نہیں ہوتا۔ چنانچہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے، مثلا ایگزیبیشن ہے، ایگزیبیشن کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایگزیبیشن ہولڈ کرنے سے پہلے آپ کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک، آپ ایگزیبیشن کون سے ٹائمنگ پہ کر رہے ہیں؟ 2، ایگزیبیشن تھیم بیسڈ ہے یا پرپز بیسڈ ہے، یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ایگزیبیشن کس طریقے سے آپ نے ڈسپلے کی ہے، یعنی از اٹ اٹریکٹیو اور از اٹ گاڈلی۔ نمبر 4، آپ نے ایگزیبیشن میں جب آپ نے وہ ڈسپلے کر لیا تو اس میں آپ نے ڈویژن اور کمفرٹ لیول آف وزٹرز کا کیسے خیال رکھا، یعنی پلاننگ، اس کا لے آؤٹ کیسا بنایا، اور دوسرا کہ کیا وہ ایگزیبیشن جو ہے وہ ویزیبل ہے یا نہیں ہے، یا وہ ایسی جگہ پہ ہے جس کا کوئی پراپر ایکسپوئر نہیں ہے۔ اگر پراپر ایکسپوئر نہیں ہوگا تو پھر بھی اس ایگزیبیشن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آل ان آل، one key point on which you should always assert is the basic purpose is that you want your product or service to succeed. And ویسے تو کہتے ہیں nothing succeeds like success، اگر آپ کی پروڈکٹ پاپولر ہو گئی تو ویسے ہی سارے کہیں گے بھی پبلک ریلیشن بہت اچھا تھا، لیکن جو پروڈکٹ کو ریزسٹنس فیس ہو، جس پروڈکٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہو، جس پروڈکٹ میں کوئی نہ کوئی مقابلہ زیادہ ہو رہا ہو، دیر از ویئر پبلک ریلیشن کمز ان ٹو ہیلپ دی مینجمنٹ اینڈ دی پروڈیوسرز اور دی سروس اوریجنیٹرز ہوسو ایور دے آر۔ سو آج ہم نے آپ کو پبلک ریلیشنز کے مختلف سیگمنٹس جن کے بارے میں بتایا، ایک اس میں ایگزیبیشن تھی، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایگزیبیشنز کیسے ہولڈ کری جاتی ہیں، ایگزیبیشنز میں کن عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ایگزیبیشنز کتنی اقسام کی ہوتی ہیں، اور پھر میں نے راؤنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ پبلک ریلیشن مختلف اوقات میں ایگزیبیشنز میں کس طرح سے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے ایک پارٹیسپینٹ کو اور ایک پروموٹر کو، کیونکہ یہ 2 امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں ایگزیبیشن ہولڈنگ کے۔ آئی ہوپ دیٹ یو وڈ ہیو نوٹڈ اٹ پراپرلی، اور اب اس کو آپ اس نظریے سے آبزرو کریں جن پوائنٹس کو میں نے آپ کو مد نظر رکھا ہے، تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ایگزیبیشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، ہولڈ کرنے کے لیے، یا یعنی مختلف جگہوں پر سیٹ اپ کرنے کے لیے کن عوامل کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں آپ کا ایز اے پی آر پروفیشنل کیا رول ہوگا۔ آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس اینڈ یو ول ٹرائی ٹو آبزرو آلسو in real terms when you visit various exhibitions which are held every now and then in various parts of Lahore, and that will enable you to know whatever I have told you in practice. Thank you very much. Have a nice day, and Allah Hafiz.